الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة تو بعد زیب محفل عزیز مکرم پیر محمد محسن رضا شاہ صاحب زید شرفکم، دیگر قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. یقیناً اللہ پاک نے بہت بڑا احسان فرمایا ایمان والیاں تے جدوں انہاں اندر اللہ نے اپنا انہاں وچوں ایک شان والا رسول بھیجیا. حضور نبی پاک سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس دنیا دے اندر تشریف آوری اے ساڑے تے اللہ دا احسان ہے، اور احسان کہندے تے ہے ایمان والے تے. دوستو، بزرگوں، بھائیوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے، اب سارے جہاناں واسطے رحمت نے. اللہ پاک نے آپنوں رحمت للعالمین بنایا، لیکن احسان رب نے ایمان والیاں تے جتایا. ادھی وجہ کی یہ میں ایک مثال آسان دے کے تو سمجھاندا. تواڈے کول دو بڑے قیمتی موتی نے، تسی ایک موتی ایک بچے دے دیندے ہو، ایک موتی ایک سمجھدار جوان نو دے دیندے ہو. بچہ اس موتی ایک گولی سمجھ کے، ایک کھڈونا سمجھ کے گلیل وچ پا کے سٹ چھوڑ سی، ضائع کر سی. لیکن عقل مند نوجوان موتی دی قدر و قیمت سمجھدا، انہوں لے جائے گا، بازار ویچے گا. ان دوہاں چو موتی دی قدر کہیں کیتی ہے؟ جوان نے. عقل مند سمجھدار اس نے موتی دی قدر کیتی. تے جس موتی کامن ماریا، پرندیاں ماریا، ضائع کر دیتا، تسی آکھو گے انہوں دین دا کوئی فائدہ نہیں. تسی موتی دے کے دوہاں تے احسان کیتا، لیکن بچے قدر نہیں کیتی، جوان نے قدر کیتی ہے. گویا حقیقت وچ احسان اس تے ہوندا ہے جنوں احسان دی قدر ہوئے. بولو جنوں احسان دی. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو رحمت للعالمین
العالمین بنا کے بھیجیا، پر بے ایماناں کافراں منافقاں قدر نہیں کیتی۔ اس واسطے رب کریم نے فرمایا ہے احسان ساریاں تے پر خصوصی انہاں تے جڑے ایمان لیا کہ میرے یار والے احسان دی قدر کر رہے نے۔ گویا حقیقت دے اندر احسان انہاں لوگاں تے جنہاں نے احسان دی قدر کیتی، اور میرے بھائی احسان دی قدر ایمان والے کردے نے۔ ہر ایماندار بندہ یہ سمجھدا ہے حضور دا اس دنیا تے آنا اللہ پاک دا ساڈے تے کیے، بولو جنہ تے ہے بولو کیے احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ساڈے تے احسان فرمایا۔ میرے بھائی احسان دا بدلہ کیے، حل جزاء الاحسان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اندر فرمایا احسان دا بدلہ احسان ہے۔ اگر تو آڑے نال کوئی احسان کرے تسی آکھو گے میں بھی دے نال احسان کراں تاں گل بن دیئے تاں گل لان دیئے۔ آج کوئی بندہ تہاڈے بچے دی شادی تے تہاڈا اپنیاں ساریاں مجھاں دا دن بھر دا دودھ من دو من دے وے، تسی آدھے ہو اور میں بھی احسان دا بدلہ احسان نہ دینا۔ میرے دوستو اللہ نے سانو اپنے محبوب دے کے ساڈے تے احسان کیتا، آسان بھی چاہیدا سی اسی بھی احسان دا جواب احسان نال دئیے، پر اسی تے رب تے کوئی احسان کر نہ سکدے، کیوں اسی اودے محتاجاں، او قادر مطلق ہے۔ اسی اودے بندے ہاں، او ساڈا مالک ہے۔ اسی مخلوق ہاں، او خالق ہے۔ مخلوق خالق تے احسان نہیں کر سکدی، مملوک مالک تے نوکر آقا تے احسان نہیں کر سکدا۔ پر ساڈے دل وچ یا اللہ تو نے ساڈے تے بڑا احسان کیتا ہے، اسی تیرے احسان دا جواب کما حقو نہ دے سکدے۔ اللہ نے قرآن چ فرمایا میرے بندیو میں نعمتاں کرن والا تسی نعمتاں لین والے، تسی میں نعمتاں دا جواب نعمت نال تے نیو دے سکدے۔ ہاں جیڑا میرا بندہ نعمت تے احسان تے میرا شکر کرے گا، میں رب اتنی گل تو ہی راضی ہو جاواں گا۔ جس ویلے بندہ اللہ دیاں نعمتاں دا شکر کردا نا، تسی میں اسی کھانا کھادا پانی پیتا، خدا دی قسم میں اساں لوگ غور نہ کردے، ٹھنڈا مٹھا صاف شفاف پانی جڑا ہر وقت پیندے ہو، یہ بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ جانوراں اور مرد یا عورت زندگی بھر پانی پیندا رہیا، آخر تے اللہ دا شکر نہیں ادا کیتا، او حیوانیت والی زندگی گزار رہا۔ انسان ہوئے جیڑا پانی پی کے کہے الحمدللہ، سارے کہہ دیو، جنہاں آندا سب کہہ دیو۔ اسی کھانا کھا کے اگر کبھی الحمدللہ، چلو جیڑیاں دعاواں حدیث پاک وچ آئیاں وہ نہیں عام بندے نہ ہوندیاں، الحمدللہ تے اسی آکھ سکدے ہاں نا، یہ بھی بہت بڑی ایک دعا ہے۔ میں گل کر رہے ہیں میرے دوستو، جدو بندہ کوئی نعمت اللہ دی لے کے آدانا یا اللہ تیرا شکر ہے، خدا دی قسم ہے، حدیث پاک چ آندا اللہ فرشتیاں نادا، فرشتے ہو تسی آدے آؤ آدم زمین تے جا کے فساد کرے گا، او تے ہر نعمت نال میں نے یاد کر رہے آئے۔ ادھے کھڑدے چوتھا حصہ بولے ہو، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑے تسی سیانے بندے ہو، اللہ تعالیٰ دا ذکر، اللہ تعالیٰ دا شکر ساڑھے تے کتنی نعمتاں نے۔ اے تہاڈا میرا سانس لینا زندگی یہ بھی نعمت ہے، لیکن میرے آقا دا اس دنیا تے آنا اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا احسان ہے۔ اے اسی بیٹھے ہاں تو ہن کوئی بندہ آکھے بلوچاں دے ڈیرے تے دوپہری کم چھڑ کے بیٹھے ہو، بڑا مصروفیت دا ٹائم ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ تسی آکھیا کرو اسی بے کے مل جل کے
علماء کولو حضور دیاں رب دیاں شاناں سن کے اسی رب دا ذکر کر کے حقیقت وچ رب ساڈے تے جیڑا احسان کیتا ہے کہ سن آمنہ دا لال حبیب دتا اسی اس تے رب دا شکر کر رہے ہیں۔ کی کر رہے ہیں بولو؟ اور اے شکر سن کرنا چاہیدہ، اے شکر کرنا انسانیت دی دلیل ہے۔ انسانوں دا جیڑا احسان دی قدر کرے۔ میرے دوستو حدیث پاک اندر آیا، اے حدیث پاک کئی کتاباں چاہیے، میرے اور تہاڈے کریم آقا دے صحابی روایت کر دیں، سرکار نے عشاء دی نماز پڑھا کے حضور اپنے کاشانہ رحمت تے چلے گئے، عام صحابہ گھر چلے گئے، چند صحابہ مسجد نبوی بیٹھے نے اور عشاء تو بعد بیٹھے نے۔ وہ صحابہ کہن دن تھوڑی دیر گزری، حضور آقا رحمت نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ کرم چو نکلے نے، ساڑی محفل اندر آ گئے نے اور سن پوچھیا اے صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ اسی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی اللہ پاک دا ذکر کر رہے ہیں، اسی گمراہ آساں رب سن دین دیتا ہے، اسی اللہ دیاں تعریفاں کر رہے ہیں، خدایا تیرا شکر ہے سانو کفر وچوں کڈ کے اسلام عطا فرمایا ہے۔ اور عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے ذریعے اللہ نے ساڈے تے جیڑا احسان کیتا ہے اسی اس احسان ہوتے اللہ دیاں تعریفاں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نو سرکار نے فرمایا میں تو ان قسم دے کے پوچھداں کے کر رہے ہو۔ صحابہ حیران ہو گئے، بیٹھے بھی مسجد وچاں، جواب بھی عرض کیتا پر حضور دوبارہ قسم دے رہے نے۔ صحابہ قسم چاہی یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان آکھنا تسی درود پاک پڑھو نہ پڑھو، پڑھسو تے نیک بخت بن جاسو، نہ پڑھسو تے معروم رہ جاسو، زندگی دا احساس تے گزر جاسی، اے لمحے تے گزر جاسن جیڑے عموماً میں ویکھیا کیونکہ اسی اچھی جائی ہوندے ہیں نا، اسی ویدے ہیں عموماً بندے بولنا توہین سمجھ دیں، ایون کہ درود پاک پڑھنا بھی وہ اپنی توہین سمجھ دیں۔ میں ہیڈا وڈا بندہ، برادری دا اچھا بندہ، میں ہون درود اچھا پڑھا، اس گل نو نہ ویک، اس نو ویک اگر ایک باری درود پڑھیں گا سونا رب دا واری رحمتاں تیرے تے نازل کرے گا۔ تے جے درود پاک پڑھ لے ہوگے اللہ رحمتاں عطا کرے گا، تے تھے آئے کیوں آکو رحمتاں لینا ہے۔ کیوں آیا اسی سارے مرد عورتاں جوان بوڑھے جتنے سن رہے ہو سب رحمتاں سمیٹن آئے ہو، اور میرے آقا پاک دا نام نامی آوے کی آکھنا کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا قسم دیو، صحابہ قسم چاہی آقا کریم اسی یہی کم کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے صحابہ میں تواڈے کولو قسم اس تو چوائیے میں اپنے کاشانہ رحمت موجود سا، میرے کول جناب جبریل آئے نے اور ایو جی سونی گل تو ہاڈے بارچ کر گئے نے، میرے دل وچ خیال آیا میں صحابہ کولو پوچھاں او کیڑا اعلیٰ کم کر رہے نے جس کم تے داد دین واسطے رب جلیل نے جبریل بھیج دیتا ہے۔ کوئی بندہ چنگا کم کرے بندہ خوش ہوندہ داد دیندہ۔ میں تسی ویکھیے ایک نوجوان گیم دے گراؤنڈ وچ کھیڑ دے ٹائم باقی چھوڑ کھیڑ رہے ہوں، ایک جوان نماز پڑھے ایمان نہ دسو دل چو دعا نکل دی ہے کہ نہیں نکل دی؟ اسی خوش ہونے آدھے جوان تیری جوانی برکت ہوئے، سارے چھوڑ کھیڑ دے پہن تو اللہ دی نماز نو یاد رکھے آئے۔ انہا صحابہ نو داد دین واسطے اللہ رب العالمین نے جبریل نو بھیجیا، میرے تواڈے کریم آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے اے میرے صحابہ جبریل تواڈے بارے چ میں دس گیا ہے کہ یا رسول اللہ
اے لوگوں نے فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اے میرے صحابہ جبریل کہہ رہے آئے اللہ تہاڈی قسمت تے فرشتیاں دے سامنے خوش ہو رہے آئے، ناز کر رہے آئے، فخر کر رہے آئے، اے فرشتے ہو تسی بھی ذکر کر دے ہو انہا میرے یار دیں یارانوں ویکھو رات ہو گئی ہے ہون میرا ذکر کر رہے نے، یہ بار بار عرض کر رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو سن دین دیتا اسلام دیتا، تیرا شکر ہے تو سانو نبیاں دا سلطان عطا فرمایا ہے۔ صحابہ کرام اگر مل جل کے کمن میں تو ان آکھیا اسی بھی اتھے کیوں بیٹھے ہیں، اگر تواڈے کولوں پوچھے کوئی بلوچاں دے ڈیرے تے اس ویلے کیوں اکٹھے ہو تے آکھو اسی اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ نے سن نبیاں دے سردار دی امت بنایا ہے۔ اسی یہی کہنے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا میرے دوستو انج مل جل کے محفل سجا کے اللہ پاک دا شکر کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے سن تو اپنے حبیب عطا فرمائن اور ساڑھے جیاں کمزور گناہگار لوگن اپنے یار دا امتی بنائے ہی اے عمل او عمل ہے حضور دے صحابہ مسجد نبویچ کر رہے نے، رب اتنا خوش ہویا کہ جبریل نو گھل کے دسیا میرے سونے محبوب میں انہا لوگاں تے خوش ہوں، انہا لوگاں تے راضیاں گویا پتہ چلیا میرے بھائیوں میرے بزرگوں ماں بہنوں بچیوں، اگر اساں لوگ اللہ دے ذاکر بن جائیے، اللہ دے ذکر کرن والے بن جائیے، اللہ دیاں نعمتاں دا شکر کرن والے بن جائیے، اگر پوری زندگی اللہ پاک دا شکر ادا کریے، ایمان نہ دسو اگر حضور دا دور ہوئے چند صحابہ بے کے اللہ دا ذکر کرن شکر کرن محفل سجا کے اللہ انہاں تے خوش ہوندہ، آج 15ویں صدی اندر جیڑے اپنے کام چھڑ کے بے کے حضور نبی پاک دے ملن تے رب دا شکر کر رہے ہیں، رب راضی ہو سی کہ نہ ہو سی؟ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، میلاد حقیقت منانا، محفل سجا کے بانا، تلاوت کلام اللہ، ذکر اللہ، شکر اللہ کرنا، اے صحابہ کرام دی سنت اور باعث ثواب اور جیڑا اس وچ آندا ہے او بخت والا ہو جاندا، جی بولو او بخت والا ہو جاندا۔ لیکن میرے دوستو تسی لوگ اس محفل اندر آئے ہو، ضروری کام چھوڑ کے آئے ہو، بیٹھے ہو، میزبانہ نے خرچہ کیتا، ٹینٹ لائے، اتنا خرچہ کیتا، ادھا سارے دا مقصد صرف اے نہیں اسی مل کے چند نعتاں پڑھئے، درود و سلام پڑھئے، گھر چلے جائیے، یا میں تو اڈے کول آیا اتنا دورو ہر سال رانا صاحب تے شاہ صاحب میں ڈاڑا تنگ کر کے پہنچیں دن سبق بھی نہیں پڑھون دیں دے کم دے دن جی بلوچ رینج ہو ویسن، میں کہ چلو انج راضی ہون دن تے پھر سڑکاں تو ہن پتا ساڑے ملک دیاں اسی گھروں نکل دیاں دھکے کھان لگ دیاں تو ڈیرے تائیں دھکے دھکے ملک دی حالت ہے، دعا کرو اللہ ساڑے ملک دے حال تے رحم کرے۔ اصل وچ اے ملک دی ساری بدحالی ساڑی بدحالی ہے، اصل لوگاں اپنے آپ نو سمجھے نہیں سن رب کے بنایا اسی کے ہاں۔ عرض میں کر رہے ہیں میرے دوستو، میں عرض کرنا چاہنا جس آقا پاک دی محبت لے کے بیٹھے ہو، جنہ نبی پاک صاحب لولاک سارے کہو صلی اللہ ہو، کوئی زبان معروم نہ رہے، کوئی بندہ معروم نہ رہے، سب پڑھو درود پاک صلی اللہ ہو۔ عرض اے میرے بھائی او میرے آقا دنیا تے آئے نے، اے اللہ دا احسان ہے
پر رب گھلیا حضور نے کیوں ہوئے کیا اے مقصد آ بندے صرف محفل منین تبرک کھان کھلان نعرے مارن نہیں میرا بھائی اصل مقصد آ میرے محبوبہ اے لوگ گمراہی بھی چلے گئے نے تسی جاؤ انہاں رب دا قرآن سنا کے گمراہی چو باہر کڈ لے ہو گمراہی کے آئی انہاں عربان دی حالت بہت بڑی سی آج مثلا ساڑھے ایک معاشرے دی حالت ہے درود پاک پڑھ دیں میرے بھائی اسی ملک با ملک پھر دے ہیں ہون میں تو آڑے کولا رات میں پتنی یعنی دور دراز اسی جس جگہ جاندے ہیں عمومی رپورٹیں مل دی آزان تو بعد 5-4% مسلمان مسیحی آندے ایمان نہ دسو یہ گمراہی ہے کہ نہیں جس ویلے مخلوق اللہ نہ بھول جاوے میرا بھائی ہے گمراہی ہے مکہ والے صرف اللہ نہ بھولے نہیں بلکہ اللہ نال شرک کر رہے نے بتان دی پوجا کر رہے نے مکہ والے اتنے بھول گئے نے کہ او ماں باپ دا احترام نہیں کر دے ماں کولو نوکریاں بھانڈے دھوئندے نے مزدوریاں کرویندے نے اگر پیو مر جاوے 3-4 بیویاں ہون جیوں وہ گائیں مجھیں بکریاں ونڈ دیں انج ماما پتر ونڈ لیندے نے اس لڑکے دی ماں دوجے لے لئی او دی ماں دوجے لے لئی بات لے کے کر دینے انہاں بیچاریاں بوڑیاں کولو برتن دھوائے مزدوری کرائے جیوں آج گھرانچ عورتاں کم کر دیاں نے ایمان نہ دسو جس معاشرے اندر ماں نو نوکر بنایا جاوے ماں دے کولو کم لے جان یا جس معاشرے اندر ماں ویچیاں جان گمراہی ہے کہ نہیں کچھ بولو جس معاشرے اندر پرستی ہوئے گمراہی ہے کہ کوئی نہ اللہ نے چھڑ کے بتان دی پوجا ہوئے اللہ دی ذات تے توکل چھوڑ کے وہم پرستی ہوئے اس درخت چو میں چڑیل پہ ویسی اتھو اینجو جاسی آج بھی جہالتاں موجود نے خدا را انہا جہالتاں چو نبی پاک دنیا نو کڈھن آئے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم اللہ نے بہت بڑا احسان کیتا جدوں انہاں لوگاں اندر انہاں انپڑھ بنے اندر انہاں بچو ایک شان والے رسول نو مبعوث فرما دیتا ہے مبعوث دا ویسے میں نے اندہ بھیجنا پر رسول دا بھیجنا ہے کہ میرے نبی جاؤ انہاں اللہ وال بلاؤ انہاں سمجھاؤ انہاں دا اخلاق انہاں دا کردار انہاں دی سیرت سمارو اے حیوانہ نالو گئے گزرے نے میرے بھائی ایک جانور بھی مجھ تسی زمیندار لوگو مجھ جس ویلے سوندیے مجھ اپنی کٹی اتے پیر نہیں رکھ دی گھوڑی سوندیے او اپنے بچے تے پیر نہیں رکھ دی او دے دل اندر رحم ہوندہ ہے ایک جانور دے دل اندر رحم ہوندہ او اپنے بچے یا بچی اتے پیر نہیں رکھ دا لیکن میں نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا او عرب اتنے گمراہ آئے کہ بچیاں پیدا ہونا اپنیاں بچیاں قتل کروا دینا اپنیاں بچیاں زندہ قبر وچ رکھ کے اتو مٹی پا دینی بچیاں چیخ رہیاں نے انہاں نو کوئی رحم نہیں ہوندہ وہ سمجھ دین اے منحوس شے مگرو لاؤ اے بدبخت نو مگرو لاؤ ایمان نہ دسو آج بھی ساڑھے معاشرے اندر ایسے بندے ہیں کہ نہیں جیڑا بچہ پیدا ہوئے ختنے ہوتے بچے دے عقیقے ہوتے کنجر نچائے ڈھول وجائے شیطانی کم کیتے تے جے بچی پیدا ہوئے منہ سکڑ گیا چہرہ کالا ہو گیا بچی نے آج بھی اچھا نہیں سمجھ دے میرے بھائی اے اوہی جہالتاں نے اللہ دے نبی آئے نے انہا جہالتاں وچوں انسانوں بار کڈھن آئے نے آپ دی آمد تو پہلے ظلم روائے ایتھے تو اڈے علاقے ایک بندہ دوجے بندے کولو کوئی شے لیوے مثلا ایک موبائل خرید روے تاکہ میں پیسے نہ دیندہ اے ظلم ہے کہ نہیں مجھے بول لو آنکھیں ٹلہ تے میں نہ دیندہ ایسی کتنے واقعات مل دن
اللہ دے گھر کعبۃ اللہ والے شہر مکہ دے اندر ایک تاجر آیا، اتنے بہت بڑی منڈی سی، ایک بندہ آیا، وہ کولو ابو جال اٹھ خرید رہا تا آکھن لگا میں تن پیسے فلاں ٹائم دیواں گا، تو میرے گھر آ جاویں۔ وہ بیچارہ ون کے تھک پیا، وہ بندیاں دی منتاں کردا، اے میں پیسے نہیں دیندا، وہ ابو جال پیسے نہیں دیندا، وہ دی برادری انہوں آدھی نہیں تو پیسے دے، ظلم کر رہے ہیں۔ آج تے چلو کوئی ظلم کرے بندہ بول پاؤندا، اس وقت اتنا انسان دا ضمیر مر گیا ہے، وہ گھر بیچارہ بندہ جاندا ہے، وہ دی گل کوئی نہیں سندا۔ ایمان نہ دسو گمراہی ہے کہ نہیں؟ ظلم تے ہر جگہ تے ظلم ہے، تے بات مکہ اندر کعبۃ اللہ دے پڑوس اندر یہ ساریاں برائیاں اس طرح دی انہاں وچ موجود نے۔ اللہ نے کی فرمایا، سنو قرآن پڑھیا کریے، قرآن تے غور کریے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیتا جدوں ان اندر اپنا رسول مبعوث کیتا۔ مبعوث تو مان ہوندا جسے نبوت دیاں ذمہ داریاں ملن، انہاں اللہ وال بلاؤ، انہاں بت پرستی تے منع کرو، ظلم تو منع کرو، بے حیائی تو منع کرو، چوری چکاری تو منع کرو۔ تسی سنیا ہوئے گا ایک مشہور مثال ہے، مکے مڈ بدو، وہ کی کر دے آئے؟ اللہ دیاں گھر دیاں مہماناں لوٹ لینا، انہاں دیاں عزتاں لوٹنا۔ یہ بھی واقعہ ہوندا ہے، ایک بیچارہ بندہ افریقہ وچوں اللہ تعالیٰ دے گھر دا طواف کرن آیا، جوان بچی نال لے آیا، جیوں اسی عمرے تے جائیے، حج تے جائیے، بچیاں لے جانے، اللہ انہاں بھی برکتاں دے وے۔ انجو بیچارہ افریقہ تو آیا، طواف کعبہ کر رہا، او دی لڑکی جوان بڑی سونی آئی، مکے دا ایک ظالم مالدار بندہ آیا، کعبۃ اللہ دے کولو دی بچی نے اغوا کر کے چلا گیا۔ جڑے بچیاں والے بیٹھے ہو دل تے ہاتھ رکھ کے دسو، جدو باپ دے سامنے بچی اغوا ہوئے، باپ دے دل تے کی گزر دیئے؟ وہ تو بیچارہ گھر جا رہے ہیں، اے لوگو مہربانی کرو، میری عصمت دری بچاؤ، میری عصمت بچاؤ، میری عزت بچاؤ۔ بھرے مکے وچ کوئی دی گل سنن والا نہیں۔ اے سرکار دی جوانی دا واقعہ ہے، اجے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیتا۔ ایک بندہ کہن لگا اگر چاہنا تیری عزت واپس ہوئے تے عبداللہ دے بیٹے محمد نو میرے۔ لیکن حضور دی ذات تے اللہ نے ازل تو سعادتاں والی بنائی، لیکن میں جڑی گل کر رہے ہیں مکہ والے کتنے گمراہ ہو گئے نے۔ اللہ دیاں گھر دیاں مہماناں بھی نہیں چھوڑ دے، انہاں بھی لوٹ لیندے نے، انہاں دے بھی مال عزت جان خطرے وچ۔ کئی بندے یہ سمجھتے ہیں حضور دی رسالت دا اعلان یہ اللہ دی نعمت ہے، اس تو پہلے حضور دا آنا نعمت نہیں۔ لیکن میں کہنا ایک ہندی ہے ذات، ایک ہندی ہے صفت۔ میں بول رہے ہیں خطابت میری صفت ہے۔ اگر کوئی آکھے میں قریشی صاحب دی خطابت نو تے پسند کرداں پر انہاں دی ذات دی کوئی ضرورت نہیں، بھئی ذات نہیں ہوئے گی تے خطابت کی کن ہوئے گی؟ اگر ذات مصطفیٰ نہیں ہوئے گی تے رسالت ملے گی؟ اس واسطے حضور دی رسالت بھی اللہ دی نعمت ہے، حضور دی ولادت بھی اللہ دی نعمت ہے۔ بولو کہ یہ اللہ دی نعمت ہے اور اللہ دی نعمت۔ اللہ نے احسان کیتا، فرمایا میں نے اپنا نبی بھیجیا، میرا نبی کرے گا کی میں تسی ایسی کیوں آیا؟ ایک مقصد واسطے آیا نا، تسی آئیو خطاب سنا گے، میں آیا خطاب کرانگا۔ اگر میں خطاب کیتے بغیر چلا جاواں، بندے اکثر اتنا دوروں آئے بھی ہیں، انتظار بھی سن کر آیا نا، اپنا مقصد آن دا پورا نہیں کیتا۔ اصل چیز مقصد ہوندا ہے، حضور دا اس جہان تے آنا اے اللہ دا احسان ہے، اس وچ کسی مسلمان نو کوئی اختلاف نہیں۔ اصل گل ہے جیڑا حضور کام کرن آئے اسی او کام کتنا کر رہے ہیں۔ آپ آئے نے حیواناں نو انسان بنان واسطے، سنو اللہ دا قرآن۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کریم فرماندے نے یتلو علیہم آیات۔ ایدی مثال ہی سمجھو، راتی انہیرا ہوئے، تسی توڑا کوئی بزرگ بندہ ٹائلٹ جانا چاہے، بچہ موبائل لائٹ آن کر کے آکھے بابا جی اللہ انہیرا ہے، واقعی بچہ شکریہ تو میں لائٹ دیتی ہے۔ جیوں انہیرے وچ کسے لائٹ دینا احسان ہے نا، ان نہیں اس مکہ دے جاہل ماحول وچ آمنہ دے لال نو قرآن ملنا رب دا احسان ہے۔
کیونکہ قرآن لائٹ ہے، نور ہے، قرآن کی ہے نور ہے، روشنی ہے، جیوں تو ہن موبائل دی روشنی دس دیئے اے راہ ہے، اے قرآن ہے، ہیدے نہیں وینا ہیدے پانی کھلا ہیدے کنڈن میں ہیدے وینا اے راہ صاف ہے، انہی اللہ دا قرآن نور بن کے آیا۔ اللہ کریم فرمان دینے لوگوں میں نے اپنے محبوب نو بھیجیا نال نور قرآن دے کے بھیجیا، قرآن والی رہنمائی دے کے گھلیا، پہلا کم میرا نبیو قرآن پڑھ پڑھ کے لوگاں سنائے گا۔ آج ایمانداری نال سوچئے، میں شاید اگے بھی یہ گل کیتی ہو سی، یہ ساڑی ذمہ داری ہے، تسی آپ تلاں بیٹھے ہو، سن سٹیج اتے کرسیاں لا دیتی ہیں، ساڑی ذمہ داری ہے تو ہن گل دسیے، ایمان نال سوچو ساڑے معاشرے دے کتنے مرداں عورتاں قرآن پڑھنا ہوندا۔ بہت سارے ساڑے مسلمان نے زندگی گزر رہی ہے، آدن جی قریشی صاحب ہون کی کنسان قرآن آوا ہون تا زبان تے نہیں چڑھ دا، میں کہ ایمان نہ دس انگریزی دے لفظ یس نو اوکے یہ زبان تے چڑھ ویندے بولو، اے زمیندار بھی آج فون سننے تا بند کر دے نہ در اچھا اوکے یس نو یہ گلاں جان دے ہو، یہ لوڑ نے یہ غیران دیاں زبانہ نے لوڑ محسوس کیتی ہے تے انگریزی بول رہے ہو، اساں قرآن دی لوڑ ہی محسوس نہیں کیتی، زندگیاں گزر دیاں پئیاں سن قرآن نہیں ہوندا، چلو وڈے نیو پڑھے خدا را نسلن قرآن پڑھاؤ تاکہ رب پوچھے تے آکھو یا اللہ میں تے کسی مجبوری نہ پڑھ سکیا پر پچھے بچے قرآن دا حافظ بنا کے آیا، قرآن بچے ناظرہ پڑھایا، قرآن دی تعلیم بچے دلائیے، شاید یہی بخش دا ذریعہ بن جاوے۔ نبی کریم دے آن دا مقصد کیے، پہلا مقصد لوگانو قرآن دی تلاوت سنا کے رہنمائی کرنا، دوجا کم کیے وَيُزَكِّيهِمْ میرا نبی پلیتانو پاک کرن آیا ہے، بولو پلیتانو، بندہ پلیت گناہ نال ہوندا، بندہ پلید عقیدے نال ہوندا، اگر عقیدہ پلید ہوئے بندہ پلید ہو جاندہ۔ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، شرک کرن والے لوگ پلید نے، گویا جس ویلے عقیدہ برا ہو جائے بندہ پلید ہو جاندہ، عمل برا ہو جائے بندہ پلید ہو جاندہ۔ میرے بھائی رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا تے آئے نے تاکہ ساڑے عقیدے بھی پاک کر دین، بولو ساڑے عمل بھی پاک کر دین، اور آپ نے عقیدے پاک کیتے، آپ نے دسیا اللہ دی ذات تے توکل کیتا کرو، جو کردہ ہے سونا اللہ کردہ ہے، بولو جو کردہ ہے سونا اللہ کردہ ہے، اور جو اللہ کردہ صحیح کردہ۔ آپ نے عقائد دسے، اللہ دے سارے نبی براک نے، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، انہی حضور نے تعلیمات دیتیاں۔ میں عرض کر رہے ہیں میرے دوستو، میلاد مناؤ، اے مستحب مناؤ، ثواب نہ مناؤ تھوڑے تے کوئی فتوہ نہیں لگنا چاہیے، لیکن مناؤ تے با مقصد مناؤ۔ کیوں مناؤ؟ تاکہ حضور دی آمد دے مقصد پورے ہون، تاکہ سرکار دی آمد دے مقصد پورے ہون۔ مثلا انج بھی ہوندہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے محفل جاری ہے، این نماز دا ٹائم ہویا، محفل ختم ہوئی، نماز جتنے سامعین نے سارے آدھن بڑی دیر ہوئی ہے گھروں آیا، کوئی آدھا میں اگے نماز پڑھ سکوں، اگر تے تسی نماز پڑھی تے سمجھیا تسی محفل دا مقصد پورا کیتا، تے جے 3 گھنٹے محفل اندر بیٹھے رہے ہو چوڑاں دے پھکے واسطے یا تبرک واسطے، اپنے ضمیر کو لو سوال کر کیا مقصد پورا ہویا؟ اگر ساڈا اخلاق نہیں بدلیا، کردار نہیں بدلیا، جیوں جھوٹ بول دے ہاں انہاں بولیے، جیوں اسی بددیانتیاں کر دے ہاں انہاں کریے، پھر نہیں مقصد۔ میرے کریم آئے نے اللہ دا قرآن سنا کے ساڈا تزکیہ کرن، اور تزکیہ اے ہے ساڈا عقیدہ بھی پاک ہو جاوے، بولو ساڈا عمل بھی پاک ہو جاوے۔ اور وڈیاں وڈیاں چیزاں آج اسی مسلمان توجہ نہیں دیں دے، مثلا کیا کسے فرقے کسے عالم نے اس گل بھی تے نہیں نا اختلاف کہ اللہ نے ساڑھے تے کتنے ٹائم دی نماز فرض کی تھی؟ مجھے بولو
سارے بول لو، اس ہی تک کوئی اختلاف نہیں نا۔ آدھے ہو مولویاں راہ اگے پیچھے کر چھوڑیں، چلو اتنا تے کرو نا جیڑے متفق علیہ چیزاں اللہ دی عبادت کرن والے۔ نمازی بن جاؤ میرے بھائی، اگر نمازی نہیں بنو گے اللہ دی قسم میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے بے نماز دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایتھے میں بھی گرمی پہ لگی، دھوپ آ گئی ہے نا، یہ بزرگ انہا کرسی اگے کر لیں سن دھوپ آ جاوے اسی جھٹ دھوپ نہ برداشت کر دے، کدی سوچے ہی آخرت دے عذاب کتنے مہلک نے۔ حدیث پاک اندر آیا جس نو آخرت دے اندر کم تر عذاب ملے گا اس بندے یا عورت نو صرف جہنم دی جتی پہنائی جائے گی اور اودی گرمی دی شدت دا عالم ہوئے گا، پیراں وچ جہنم دی جتی نال اودے سر وچ دماغ انج کھولے گا جوں تیز اگ تے ہانڈی کھول دیے۔ کدی اس میں نے توجہ دیتی نہیں، پروگرام ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے میرے دوستو حضور دی آمد دے مقاصد پورے کرو جس واسطے آپ آئے نے جاہل عالم بن جامن، بد دیانت دیانتدار بن جامن، بے حیا با حیا بن جامن۔ اللہ دی قسم ہے میرے ویر تسی سنے آئے مکہ کولو ایک ظالم نے ایک آدمی دی بچی اغوا کر لئی، لیکن ایسے بھی وقت آئے نے حاتم تائی دی بیٹی قیدی بن گئی، حضور نے کرم فرمایا اے سخی باپ دی بیٹی ہے، ادنوں گھر پہنچانا چاہی دائے، انہوں گھر لے جان واسطے دو جوان صحابہ گئے نے۔ او معاشرہ جتھے کعبہ کو لو بچیاں اغوا کر لیندے نے، اوہی لوگ اتنے باحیا بن گئے نے۔ وہ دو نوجوان بچین چھوڑن جا رہے نے، شہر چو باہر نکلے، بچی اگے اگے جا رہی ہے رہنمائی کرے، ہوا دا جھونکا آیا، وہ کہنے لگے اے ساڈی بہن تم پیچھے چل اسی اگے چل دیاں، حضور نے تیری جان دا بھی سن امین بنایا، تیری عزت دا بھی امین بنایا، ہوا دے جھونکے نال تیرے بدن تو کپڑا ہٹے، ساڈی نظر تیرے تے پوے، اے امانت اندر خیانت ہے، اسی رسول اللہ دے غلاماں اتنی خیانت بھی گوارا نہیں کر دے۔ ایمان نہ سوچو اے جڑیاں تبدیلیاں آئیاں کہ جڑے لوگ اس قدر بے حیا نے انہوں اللہ نے اتنا حیا عطا فرمایا، یہ کیوں تبدیلی آئی ہے؟ سرکار دے آننا کاج زینوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ آپ نے دسیا باپ ماں مائیں، ایک بڑے صحابی کو لو نا ایک چھوٹا صحابی، صحابہ دی کیٹاگریاں ہیں یہ ساڑی عمرہ آگے پیچھے نے، یا جڑے صحابہ پہلو اسلام لے آئے وہ بڑے صحابہ ہے، جڑے آخر وچ اسلام لے آئے وہ چھوٹے صحابہ شمار ہوندے سن۔ ایک چھوٹا صحابی بڑے صحابی نے گل کردہ آدھا جناب میرا گھر نا مکہ پاک تو 6 میل دور ہے، میں آیا حج کرن تو میری ماں ہے معذور، وہ چل نہیں سکتی، میں ناکھن لگی پترا آپ حج کرن چلیں، میں نے بھی چکروا اللہ تیرے رحم فرمائے گا۔ وہ صحابی کہندے نے جناب میں امی جانوں گھروں چالے آئے، 6 میل پہاڑی رائے پتھریلا رائے میں چاکے لے آیا، کعبۃ اللہ وچ لے آکے کعبہ دا طواف کروایا، وات منہ لے گیا چاکے میدان عرفات اندر لے گیا، سارا حج میں امی نو چاکے کروایا، حتیٰ کہ حج مکمل کروا کے گھر پڑایا۔ میں دسو ماں دا حق ادا ہویا کہ نہیں ہویا؟ سوچن والی گل لے جیڑی قوم ماما ویچے، ماما تو بھانڈے دھواوے، ماما دی بیزتیاں کرے، ماما دی ذلت کرے، او معاشرے دے بندے کیڑے آلہ بن گئے نے۔ 6 میل دا مسافت وات ساری حج دی مسافت جڑے گئے ہو حج دے 5 دن بڑے اوکھے ہوندے نے، بڑی مصروفیت بھاج دوڑ بڑے کم، وہ سارے مانو چاہ کے کرائیں، بات بھی پہ سوچ دائے اللہ کرے مان دا حق ادا ہو جائے۔
یہ تبدیلیاں کیوں آئیاں؟ حضور دی آمد دی وجہ تو آئیاں۔ ان جلسیاں دا اصل مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو بزرگان خیال آ میرے دوستو، میں عرضی کر رہے ہیں انہاں محفلوں دے اندر الحمدللہ تسی کھاندے پیندے بندے ہو، تسی چولاں واسطے نہیں آندے، تبرک واسطے نہیں آندے، حقیقت دے اندر اے تبرک اے لے کے جاؤ۔ ہر محفل اندر آؤ تے کوئی نہ کوئی ارادہ کیتا کرو کہ میں اپنی اس بری عادت تو توبہ کر لیں۔ تے جس ویلے بندہ توبہ کر لیندا ہے، اللہ دی قسم ہے بندہ پاک ہو جاندا ہے۔ تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیڑا بندہ گناہ تو توبہ کر لیندا او انہیں جیوں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ تیرا میرا رب ایڈا مہربان ہے۔ اسی آج کل نہ سیاسی وابستگیاں بڑیاں پال دیاں، پورا ملک کھڈونا بنایا ساڑیاں سیاستداناں اپنیاں پارٹیاں دی وجہ تو۔ عمران خان دے متوالے، نون لیگ دے متوالے، پیپل پارٹی دے جیالے، ملک برباد ہو رہا، انہاں پرواہ نہیں، وہ اپنے چودھریاں تے وڈیریاں دی خوشامداں پہ کر دیں۔ دنیا داری واسطے میں عرض کرداں خدا را توجہ کرو، من حیث القوم اسی کتنے گر گئے ہیں، ملک دا کھلواڑا کر رہے ہیں صرف اپنے وڈیریاں راضی کرن واسطے۔ میرے دوستو، انہاں محفلاں چ آئی کرو جنہاں دا مقصد وڈیریاں راضی نہیں، جہان دے اللہ اکبر نو راضی کرنا ہے، جیڑا سب نالو بڑا ہے، سب دا خالق ہے، مالک ہے۔ اور میں گل کر رہے ہیں سیاسی بندہ، ایک بندہ نا پہلو پیپل پارٹی نال ہوئے، باترار جاوے تحریک انصاف والے نا، وہ دن آج تک ساڑھے خلاف رہے ہیں، ہون ساڑھی حکومت ویکھی تے آ گئے ہیں، او تانے دن او پچھلیاں گلاں یاد کروین دن۔ خدا دی قسم ہے ایک تیرا رب مہربان نہیں جیڑا تانے نہیں دیندا۔ 40 سال کدے رہے ہیں، شراب پیندا رہے ہیں، نمازاں برباد کردا رہے ہیں، ساڑھے معاشرے دے اندر اج بے دینی عام ہے۔ جدوں توبہ کریں گا ایک تیرا رب ہے جیڑا پچھلے مہینے نہیں دیندا، بلکہ آدھا میں نے عزت دی قسم ہے تو توبہ کریں گا تے میں تیرے پچھلے گناہ صرف معاف ہی نہیں کراں گا، اگر سچے دل نہ توبہ کریں گا میں تیریاں برائیاں بھی نیکیاں چ بدل دیواں گا۔ دسو ایڈا کوئی لجپال ہو سکتا؟ ماں باپ نے بڑے مہربان ہوندے، ماں باپ نال ایک واری تسی ماں نال زیادتی کرو معاف کرسی، 2 واری کرو، 3 واری گل نہ منو، توہین کرو ماں دی، وہ آکھے گی میں تن 10 واری معاف کیتا ہن میں معاف نہیں کرنا۔ ایک بندے دی نا جوان بندے دی جان نائی پہ نکل دی سرکار دے زمانے اندر کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دے گھر نے آکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جان نہیں پہ نکل دی، آپ آؤ آپ دی برکت دینا، اللہ دیتے رحم کرے۔ سرکار گئے نا تے سرکار نے انج او دا مرض پہچان لیا جو حکیم مریض دا چہرہ ویکھ کے مرض پہچان۔ آپ نے فرمایا دی امی کتھے؟ یا رسول اللہ میں عورت آ گئی۔ فرمایا تیرا تے دیکھے معاملہ، آکھن لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی دکھی ہے دی طرف، اے میرا دل دکھاندا ہے، میری گل نہیں مندا، اور بیوی نو میرے تے ترجیح دیندا ہے۔ ادھا اے بھی نہیں مطلب ہوندا وا بیوی بیچاری سچی ہوئے تاں بھی انہوں اگل آئی رکھو۔ اسی کسے گل دا غلط نتیجہ کر دیں۔ میں ایک ہی جگہ عورت دے حقوق بیان کیتے کہ اس نکاح تو بعد عورت دے کے حق نہ، تو میں باہر نکلا، میں نے بابا دا مولوی جی اے تا الٹا تسی اتا چاڑ چھڑیاں، جہالت ساڑی یہ ایک منے گل کرو دوجے منے ایسے انہوں غلط رہے جاننے ہیں۔ یہ بھی نہیں مطلب کہ ماں دی توہین کرو، ماں قبلہ دی طرح قابل احترام میں ادھیاں قدمہ جنت ہے، لیکن بلا وجہ بیوی ذلیل کرنا رب فرماندہ میں پوچھاں گا بیوی حلال تیرے تے میرے نا نال ہوئی انہوں ذلیل کیوں کردہ ہے؟ میں رب نو جواب دے۔ اسی آج پریشانی ہے کہ اسلام دا بیلنس نہ رکھ دے، کدی بالکل ادھا جھک گیا، کدی بالکل ادھے جھک گیا۔
اس واسطے یہ ضمناً میں گل کیتی وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بچہ میں دکھ پہنچاؤں گا میں اس سے ناراض ہوں آپ فرمائے انہوں معاف کر دے اس عذاب تو بچ جاوے وہ دکھی مائی آکھن لگی آقا میں انہوں معاف نہیں کرنا اس بڑا میرا دل دکھایا کہ آپ نے فرمایا سن لے اگر تم معاف نہیں کریں گی یہ مر گیا سدھا جہنم دی اگ بھی جائے گا اگر تین گوارا کے جائے تے بات نہ معاف کر ماں پسیج گئی آکھن لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بن جاؤ میں اپنے بچے نو معاف کیتا ماں معاف کر دی گئی ہے 2 یا 3 دن تو جدی جان لڑی ہوئی آئی عذاب اندر گرفتار اس بچے دی جان نکل گئی حضور خوش ہے شکر ہے رب ساڑھے صدقے انہوں جہنم تو نجات دے دیتی ہے لیکن میں عرضے کر رہے ہیں میرے دوست آج ساڑھے معاشرے دے اندر اساں لوگ دین تو دور او دی وجہ تے ساریاں پریشانیاں نے میں گلے کروں ساں ماں ایک واری معاف کر دیے 2 واری کر دیے پر اللہ دی قسم سوچو جیڑا بندہ مرد یا عورت 5 ٹائم دن وچ نماز نہیں پڑھ دے اور رب دی 1 مہینے کتنی نافرمانیاں کر دے سوچو 1 مہینے دیاں 150 نمازاں پڑھنیاں 150 نماز مہینے تو نہیں پڑھی تن احساس ہی کوئی نہیں کہ میں رب نو کتنا ناراض کیتا لیکن اگر 1 مہینہ نہیں سالاں دے سال تو نہیں پڑھی لیکن تن اللہ دا خوف کسے محفل چوہان نال نصیب ہو گیا ڈر آ گیا کہ میں اخیر مرنا تو توبہ کر لئیے جتنے سال پیچھے گزریں رب مینا نہیں دینا ہے اتنے سال کتے رہے ہیں اللہ کریم فرمان دیں تو آ پر آ ڈھڈو اے نہیں اتو ہور تے اندرو اور عارف کھڑی میاں صاحب بڑی سونی گل کر دیں فرمان دیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دے سے نکالا لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے او پردے پاون والا اللہ تعالیٰ تو انمینا نہیں دینا 70 سال نماز نہیں پڑھی ہن بڑھا ہو رہے ہیں تے آگے ہن گردن جھک گئی تے آگے ہیں ہن فالج پہ تے آگے ہیں میرے دوستو ناپاکانو مصطفیٰ کریم پاک کرن آئے نے اگر محفل میلاد چو آن نال تین میں اپنے گناہ دا احساس ہو گیا اپنی غلطی دا احساس ہو گیا کم از کم ہور نہیں اے نماز اسلام دی عظیم نشانی ہے کئی بندے بیرون ملک جائیے نہ ہوتے ہندو ہوندن سکھ ہوندن یہودی ہوندن زرتشت ہوندن بہت مذہب دے بندے ہوندن اتھے علامت مسلمان دی نماز ہوندی آج اسی سلامت بھی بھولے پہ ہیں مرد عورت دے حقوق نہیں پورا کر رہا عورتاں مردان دی فرما برداری نہیں کر رہی ہیں ماڈرن طبقہ آگیا عورت آدھی ہے بدن میرا میں کجاں نہ کجاں تن کے اس عورت ذلیل نو اے نہیں پتا کہ ادھا بدن ادھا نہیں ادھا بدن او سونے دائے جس نو ماں دے رحم بچ بنایا ایمان نہ سوچو ساڑھا بدن ساڑھا کہ ساڑھے رب دا جنہ دا ہے عقیدہ بولو آج کل ماڈرن عورتاں ٹی وی تے آکے آدیاں اسی کیوں دو پٹا کریے کیوں وال کجیے ساڑھا بدن ہے اسی کیوں انج کریے میں آدھا مسلمان عورت خدا دا شکر کر مکے والے تے عورتاں قتل کر رہے آئے بچیاں قتل کر رہے آئے تین زندگی دا حق دلایا ہے تے آمنہ دے لال نے دلایا ہے تین شرم و حیا دا مقام دلایا ہے تے آمنہ دل فرمائے اور سن محفل میلاد النبی رسم یا رواج تو ود کے اصلاح دا ذریعہ بنائے ہدایت دا ذریعہ بنائے اللہ کرے آج دی محفل دی برکت دے نال ساڑیاں بے نماز ماما بہنانو نماز دی قدر نصیب ہوئے بے نماز مردانو نماز دی قدر نصیب ہوئے اولاد نو ماں تے باپ دا احترام نصیب ہوئے جوان دی نگاہ میں وچ حیا آوے تاکہ کل قیامت والے دن جائیے تے اللہ رسول راضی ہو جائے اصل اے مقصد انہا محفل دا دعا ہے اللہ تعالیٰ تو اڈے نیک مقاصد پورے فرمائے وما علیہ اللہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں بدعا منگو تو ایتھے جماعت کرا لئیے بڑی چنگی نہیں رہے لنگر شنگر بعد انشاءاللہ جنہ بھائیاں وضو کرنا ہو جلدی وضو فرما لے سن دعا منگو
الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک دعا رل کے پڑھ لئیے، یہ دعا محفل دے آخر تے پڑھیے، اللہ کریم اس محفل دی غلطیاں معاف کر دیں۔ انہوں یاد بھی کرن دی کوشش کرو، جو میں اگے آکھیا ساڑھے جوان بچے انگریزی دیاں بڑیاں بڑیاں کتاباں یاد کر لیندے ہو، زندگی دے دن دے معاملات وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دعاواں یاد کرو، قبر قیامت روشن ہو جائے۔ یہ دعا ہے پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تیرا ذکر ہوا، تیرے حبیب کریم کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوا، مالک ذکر درود پاک حضور کے تذکرہ جمیلہ کا صدقہ ہم تمام شرکا سننے والے محفل سجانے والے یا اللہ تمام شرکا کی بخشش فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے اپنے آپ کو نفس اور شیطان کا بندہ بنا لیا، یا اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں برے اعمال اخلاق سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کوئی دوست اس محفل میں جو بھی نیک خواہش لے کر آیا، یا اللہ سب کی پوری فرما، سب کی نیک دعائیں قبول فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا رب العالمین ہمارے بے نمازوں کو نماز نصیب فرما، بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جلد از جلد توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارا ملک جس پریشانی، مہنگائی، رسوائی، ذلت میں ہے، یا اللہ یہ ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے ملک کو یا اللہ نفاذ اسلام کی برکتیں عطا فرما، ہمیں ملک میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ملک میں تو حکمران کریں گے، ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بدنوں پر دین نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین بانیان محفل کی نیک مرادیں پوری فرما، ان کے دین، ایمان، جان، مال، عزت، آبرو کی خیر فرما۔ یا رب العالمین اپنی مہربانی سے ہم سب کو زندگی اسلام کے مطابق عطا فرما، موت ایمان پر نصیب فرما، حشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے عطا فرما۔ اور یا اللہ از راہ کرم ہمیں اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آج ہمیں شفاعت حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ دو جہاں میں ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔